إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى۔ محترم صدر مرکز صاحب، مہمان گرامی قدر صاحب، مشفق معلمین و معلمات اور عزیز طالبات، یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسی عظیم شخصیت موجود ہے جن کو ہم اور آپ اور دنیا کے لوگ مولانا محمد ابراہیم رحمانی حفظہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کی عظیم شخصیت بقیت السلف ہے، یعنی آپ نے جس ادارے سے تعلیم حاصل کی ہے ان میں شاید آپ آخری فرد ہیں اور عمر کے تقریباً 92-93 سال آپ مکمل کر چکے ہیں، لیکن جب آپ کو اس ادارے میں اپنے بچوں کی واعظ و نصیحت کے لیے دعوت دی گئی تو بانی مرکز علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی قربانیوں کو یاد کر کے اور آپ کی محنتوں اور مشقتوں اور محبتوں کو یاد کر کے آپ نے اس عمر میں، اس کڑاکے کی سردی میں اس شہر کے اندر تشریف لا کر کے بڑی ہمت اور دلجوئی کا کام کیا ہے۔ یہ آپ کی خوش نصیبی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسی عظیم شخصیت سے ہم یہاں پر مل رہے ہیں اور آپ کے واعظ و نصیحت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ایسے بقیت السلف سے ملاقات ہو جائے اور ان کے چند کلمات گوش گزار ہو جائیں۔ تو یہ آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، اور یہ بلا شبہ موجودہ صدر مرکز حفظہ اللہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جن کی وجہ سے آپ یہاں پر تشریف لا سکے۔ آپ تمام طالبات کے لیے، تمام طلباء کے لیے دن رات کوشش میں رہتے ہیں کہ ہمارے طلباء اور طالبات ایسے علماء سے مستفید ہوں جو ان کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مفید اور کارآمد نصیحتوں سے نواز سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے لیے، آپ یہ عمل آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور آپ کو مزید اپنے طلباء و طالبات کی ترقی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق بخشے۔ اب میں مزید کچھ نہ کہتے ہوئے محترم صدر مرکز حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان عظیم شخصیت کا مختصر خاکہ ہم تمام سامعین اور طالبات کے سامنے پیش کریں، جس کے ذریعہ یہ طالبات آپ کی زندگی سے سبق حاصل کر کے آپ کو مشعل راہ بنا سکیں اور اپنی زندگی کے اندر بہترین اور اچھی نصیحتوں کے ذریعہ بہتری لا سکیں، اور کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں جو مشقتیں اور پریشانیاں آتی ہیں ان سب کو
سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکیں۔ میں محترم صدر مرکز حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ مہمان محترم جناب مولانا محمد ابراہیم رحمانی حفظہ اللہ کی شخصیت کا مختصر خاکہ تمام طالبات کے سامنے اور ہم سب کے سامنے پیش کرنے کی زحمت گوارہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طالبات اور معلمات، مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمانی حفظہ اللہ، جو اس وقت اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی عمر اس وقت تقریباً 93-94 سال کے قریب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو کلیہ کی چہار دیواری میں بیٹھ کر کے ان کی وعظ و نصیحت سننے کا موقع ملنے والا ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ میری عمر کو اگر ڈبل کر دیا جائے تو بھی میں مولانا حفظہ اللہ کی عمر کے برابر نہیں پہنچتا ہوں۔ اس سے مولانا کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ دارالحدیث رحمانیہ جو کہ 1947 میں دہلی میں ٹوٹ کر کے ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ ہم نے سنا ہوگا رحمانی نسبتیں کرنے والے علماء جو پہلے ہوا کرتے تھے وہ جامعہ دارالحدیث رحمانیہ دہلی کے فارغ التحصیل ہوا کرتے تھے، اور ایک ایک فارغ التحصیل اپنی ذات میں ایک امت ہوتا تھا۔ اس کے بعد جب جامعہ رحمانیہ ختم ہو گیا 1947 میں تقسیم ملک کے وقت میں، تو اس کے بعد جامعہ رحمانیہ کی یادگار مختلف جگہوں پر قائم کی گئی، اور جامعہ سلفیہ بنارس جو اس وقت ہمارا مرکزی دارالعلوم ہے، وہ پہلے جامعہ رحمانیہ کے نام سے کام کرتا تھا۔ اس سے جو علماء فارغ ہوئے وہ بھی اپنی نسبت رحمانی رکھتے تھے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ سب کے مربی اور اس ادارے کے بانی تھے، وہ جامعہ رحمانیہ بنارس کے فارغ تھے، اور مولانا حفظہ اللہ سے ان کی عمر تقریباً 10 سال کم تھی۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مولانا حفظہ اللہ سے تقریباً 10 سال وہ چھوٹے تھے۔ مولانا حفظہ اللہ اگست 1932 میں پیدا ہوئے، اگست 1932 میں پیدا ہوئے، اور پہلے دارالحدیث رحمانیہ دہلی کا رخ کیا، اور یہاں پر آ کر کے غالباً ابتدائی کلاسوں میں داخلہ لیا، ثانیہ متوسطہ یا ثالثہ متوسطہ میں۔ یہ 1946 کی بات ہے، ہمارے ملک کے آزاد ہونے سے 1 سال پہلے کی بات۔ 1 سال گزرا تھا، ملک کے حالات بدل گئے، دہلی میں فسادات ہوئے، اور دارالحدیث رحمانیہ بند ہو گیا۔ مولانا حفظہ اللہ نے 1 سال دارالحدیث رحمانیہ سے استفادہ کیا، لیکن یہ 1 سال کا استفادہ بھی آج کے دور میں مدارس اسلامیہ کے پورے مراحل کو طے کرنے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ جب دہلی میں 1947 میں حکومت بدلی، آزادی ملی، تو یہاں پر فسادات برپا ہو گئے، تو مولانا حفظہ اللہ دہلی میں ان فسادات میں پھنس گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے یہ ادارہ موسوم ہے، ان کی کوٹھی پر جو سرکاری کوٹھی تھی، وہاں جا کر کے مسلمان پناہ لیتا تھا۔ تو مولانا حفظہ اللہ جو اس وقت بمشکل 15-16 سال کے تھے، انہوں نے بھی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹھی پر پناہ لی۔ وہاں ایک لسٹ بنتی تھی، لسٹ میں نام درج کیا جاتا تھا،
اور مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ فوجیوں اور پولیس والوں کے ساتھ ان مسلمانوں کو تحفظ فراہم کر کے ریلوے اسٹیشن پہنچواتے تھے، اور ٹرین میں فوجی اور پولیس والوں کا دستہ ان مسلمانوں کو بحفاظت ان کے علاقے تک چھوڑ کر کے آتا تھا۔ مولانا حفظہ اللہ نے اسی دور میں نوگڑھ کا سفر دہلی سے اسی تحفظی دستے کے ساتھ کیا اور یہاں سے نوگڑھ پہنچے۔ یہ 1947 کا واقعہ ہے۔ مولانا حفظہ اللہ سے ایک بار گفتگو ہو رہی تھی تو فرماتے ہیں کہ اگر مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ کے صرف اس کارنامے کا تذکرہ کر دیا جائے کہ انہوں نے مسلمانوں کو اور اقلیتوں کو تحفظ فراہم کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ ان کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تو 1946 میں مولانا نے دارالحدیث رحمانیہ سے مولانا نذیر احمد رحمانی، جو میرے والد گرامی کے بھی استاد تھے، ان سے استفادہ کیا اور دوسرے اساتذہ سے استفادہ کیا۔ 1949 میں یعنی ہندوستان کی آزادی کے 2 سال کے بعد دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگا میں مولانا نے جا کر کے داخلہ لیا۔ دربھنگا کیونکہ وہ جماعت کا پرانا ادارہ تھا اور وہاں چل رہا تھا۔ 1949 میں وہاں پر داخلہ لیا۔ وہاں پر مولانا نذیر احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ پہنچ چکے تھے تدریس کے لیے، ان سے استفادہ کیا، اور ایسے ہی عبدالجبار کھنڈیلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سارے علماء سے استفادہ کیا۔ اور اس کے بعد جب مولانا نذیر احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے بنارس جامعہ رحمانیہ منتقل ہوئے تو مولانا حفظہ اللہ ان کے ساتھ بنارس آ گئے اور جامعہ رحمانیہ بنارس میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ مرعات المفاتیح کے مؤلف مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ سے شعبان 1373 میں یعنی 1954 عیسوی میں 1373 ہجری میں مولانا حفظہ اللہ نے دستار فضیلت کا شرف حاصل کیا۔ میری پیدائش سے 24 سال پہلے مولانا کو سند فضیلت مل چکی تھی۔ اس سے بھی مولانا حفظہ اللہ کے مقام کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مولانا حفظہ اللہ کی زندگی کے بہت سارے گوشے ہیں۔ جامعہ رحمانیہ بنارس میں فراغت کے بعد تدریس کا فریضہ انجام دینے لگے، وہاں پر پڑھانے لگے۔ پھر وہاں کا موسم راس نہیں آیا تو وہاں سے دارالہدا یوسف پور نوگڑھ، جہاں کے مولانا رہنے والے ہیں، وہاں ایک ادارہ قائم ہے، ملک کا جماعت کا پرانا ادارہ ہے، وہاں پر تدریس کا فریضہ انجام دیا۔ پھر وہاں پر سرکاری ایڈڈ مدرسہ تھا جس کے نتیجے میں ریٹائر کر دیے گئے، لیکن پھر ایک مدت تک وہ بیٹھے رہے اور بیٹھنے کے بعد پھر سے انہوں نے تدریس دارالہدا یوسف پور میں تدریس کا فریضہ انجام دیا۔ اس بیچ میں لڑکیوں کے ایک ادارے مدرسۃ البنات جامعۃ الطیبات میں تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ تو تقریباً مولانا کا تدریس کا تجربہ جو ہے وہ 70 سال پر مشتمل ہے۔ تدریس کا تجربہ 70 سال پر مشتمل ہے۔ ان کے تلامذہ میں ملک کے بڑے بڑے نامور علماء شامل ہیں۔ تو مولانا حفظہ اللہ کا بہت اونچا مقام ہے۔ میں تعارف میں مزید وقت نہیں لگاؤں گا، لیکن مولانا حفظہ اللہ کے بارے میں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ دارالحدیث رحمانیہ دہلی سے استفادہ کرنے والے جو علماء تھے ان میں غالباً تنہا یہی باحیات ہیں، باقی سارے کے سارے لوگوں کی وفات ہو چکی ہے۔ مولانا حفظہ اللہ کا ایک مقام ہے اور وہ آپ کے درمیان آئے ہیں، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، مولانا حفظہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مولانا کو اطاعت کے کاموں کے ساتھ مزید عمر عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مولانا حفظہ اللہ نے تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہماری دعوت پر لبیک کہا ہے۔ اس پر ہم مولانا کے شکر گزار ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سیکریٹری مرکز نے مولانا عبداللہ سعید صاحب عبداللہ سعید سنابلی حفظہ اللہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ میں اس بات کا حریص رہتا ہوں کہ آپ کے بیچ میں علماء آتے رہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مولانا حفظہ اللہ کو دعوت دینے، ان کو بلانے اور ان کی ساری ترتیب بنانے میں میرا کچھ بھی کردار نہیں ہے، سارا کچھ مولانا عبداللہ سعید صاحب سنابلی حفظہ اللہ نے انجام دیا ہے۔ اس وجہ سے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العالمین مولانا کی آمد کو مبارک بنائے، ہم ان کے کلمات سنیں اور اس سے استفادہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ قال تعالى في موضع آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ عزیز اور دوستو، بیٹی اور بہنوں، آج سے 75 برس پہلے اسی دلی میں صدر بازار کے چھوٹے محلہ 12 ہندو راہ میں مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ قائم تھا۔ مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ 12 ہندو راہ صدر بازار۔ میں سمجھتا ہوں یہ مدرسہ 28-30 سال تک چلا ہے اپنے قیام سے۔ سن 1946-47 میں وہاں کا طالب علم تھا، اولڈ بوائے تھا، عربی کے درجات نیچے درجے میں پڑھتا تھا، جماعت ثانیہ میں پڑھتا تھا۔ 1 سال پڑھا، رمضان بعد چھٹی گزارنے کے بعد پھر دلی پہنچا۔ یہ بدقسمتی سے ملک مر گیا تھا۔ اسی اگست کے مہینے میں ستمبر میں آیا ہوں۔ ملک 2 حصوں میں بڑھ گیا، پاکستان، لٹل پاکستان، اور جس کے نتیجے میں فساد پھوٹ پڑا، خاص طور پر مشرقی پنجاب۔ مدرسے میں چند ہی طلبہ آئے تھے، میں بھی انہیں مصیبت زدہ طلبہ میں تھا۔ مدرسے میں خود فساد پیدا ہو گیا۔ کرول باغ پہاڑ گنج کے پناہ گزین مدرسے میں آ کے پناہ لیے ہوئے تھے، جہاں 200 آدمی کے رہنے سہنے کا انتظام تھا۔ 2003 آدمی آ گئے، نہ کھانے کا انتظام نہ پاخانے کا، اس میں تھا۔ ہمارے جو مدرسے کے ذمہ دار تھے مولانا نذیر احمد صاحب رحمانی، رات کو پولیس آئی، ان کو گرفتار کر کے لے گئی۔ پھر مدرسے کے ناظم نے کل پرسوں ان کو چھوڑایا اور پھر مدرسہ سے بے تعلق ہو گئے۔ میاں عبدالوہاب جو اس وقت کے مدرسے کے پورے ذمہ دار تھے، کراچی چلے گئے اور پھر دلی آئے نہیں۔
ہم جو مدرسے میں تھے طلبا پاک مدرسے مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن بہرحال کسی صورت سے مصیبت ختم ہوئی۔ جتنے مسلمان تھے دلی میں جو پورب کا رہنے والے تھے، یوپی، بہار، بنگال، آسام، یہ سب کے سب مصیبت میں گئے۔ دلی سے نکلنا مشکل تھا، فساد میں ہم لوگ پر گھر سے نکلنا مشکل تھا، 70 گھنٹے کا کرفیو لگتا تھا۔ ایک دن ہمارے استاد مولانا نذیر احمد رحمانی، جو حضرت مولانا عبدالرحمانی کے خصوصی استاد ہیں، وہ میرے بھی استاد ہیں، مولانا نذیر احمد رحمانی، مولانا عبدالسلام شیخ العزیز بصری، مولانا عبید اللہ کشمیری، یہ لوگ جلسہ طاقت کا زمانہ تھا، گھوڑے گاڑی کا زمانہ تھا، اس سے جناب کر کے مولانا آزاد کی کوٹھی پہ گئے نئی دلی اور کہا کہ ہم لوگ طلبا اور علماء ہیں اور پورب کے مسلمان مزدور بہت سے یہاں کام کرتے ہیں اور اپنے وطن کو جانا چاہتے ہیں، لیکن دلی سے نکلنا مشکل حالت کے تھی۔ یہ گاڑی میں بیٹھنے سے بھی جان محفوظ، جانتے تھے کہ داڑھی والا مسلمان ہے، چلتی گاڑی سے اس کو پھینک دیتے تھے، جس کے مسلمان ہونے کا شبہ ہوتا تھا اس کا کپڑا کھولا کر دیکھتے تھے مسلمان ہے کہ نامسلم ہے۔ مولانا آزاد کے پاس گئے، مولانا نذیر احمد، عبید اللہ کشمیری، مولانا عبدالسلام شیخ العزیز بصری اور کچھ لوگ رہے۔ میری عمر اس وقت 14-15 سال کی تھی، میری کوئی حیثیت نہیں۔ مولانا آزاد کے کوٹھی پہ گئے، کہا ہم لوگ مصیبت زدہ ہیں، دلی سے گھر سے نکلنا مشکل، دلی سے نکلنا کسی صورت سے ہم لوگوں کو وطن پہنچا دیجیے۔ مولانا آزاد نے تقسیم کے اوپر بڑا افسوس ظاہر کیا اور کہا لیگی لوگ مانے نہیں، ہم لوگوں کو لوٹوا دیا، لیکن جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، میں آپ لوگوں کے مصیبت میں شریک ہوں گا اور جلد از جلد آپ کو دلی سے باہر کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ اس کے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو سے مشورہ کر کے ایک گاڑی چلوا دی، ٹرین دلی سے چلی گاڑی اور ہاوڑہ کلکتہ تک گئی اور کہا وہ گاڑی صرف مسلمان اس پر سوار ہوں گے، اعلان کر دیا اور جو مصیبت زدہ مسلمان وہ سوار ہوں گے۔ اسپیشل ٹرین اس وقت آتے تھے، اس کا اندر میں بلا کرایہ کہ وہ گاڑی چلی، بلا کرایہ کی گاڑی چاہے مسلم مصیبت ہے۔ اور گاڑی کے 2 ڈبے میں ملٹری فوج بیٹھی، مدراسی فوج بلائی گئی، ایک گاڑی کے آگے ایک گاڑی بیٹھی اور وہ گاڑی دلی نظام الدین سے چلی اور مراد آباد ہوتے ہوئے لکھنؤ گئی، پٹنہ گئی اور ہاوڑہ تک گئی۔ جو لوگ اس راستے میں تھے ہم بھی تھے، ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ مولانا عبدالسلام صاحب، ان کی دونوں بیویاں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے سب اس گاڑی میں سوار ہوئے اور جا کے لکھنؤ پہنچے۔ لکھنؤ سے اب جس کو جہاں اترنا تھا، کوئی مراد آباد اترا، کہیں اترا، ہم لوگوں کو سہولت سے لکھنؤ اتر گئے، الہ آباد والے الہ آباد، پٹنہ، بنارس اتر گئے وہ گاڑی۔ مولانا کا احسان ہے کہ ہم لوگوں کو جان محفوظ، ابوالکلام آزاد کہ یہی یقین انشاءاللہ ان کو نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ تو میں آج سے 75 برس پہلے اسی دلی میں تھا، پڑھتا تھا، ملک بڑھ گیا، مدرسہ بند ہو گیا، لوگوں وہاں کے جو لوگ تھے پڑھنے والے پڑھانے والے ہر فرد ایک سند کی حیثیت رکھتا تھا، علم میں عمل میں۔ مدرسہ بند ہوگا، جماعت اہل حدیث کا بڑا گھاٹا ہوگا، لیکن اسی دلی سے اللہ نے 20-25 برس کے بعد، آج سے 40-45 برس کے بعد اللہ نے ایک رجل الہی، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو، علامہ عبدالحمید رحمانی کو پیدا کیا اور دوسرا جامعہ رحمانیہ، دوسرا دارالرحمانیہ کام کر دیا۔ آپ ثابت سادہ پیدا بد جہلی سے ہوا، میں اسے اکثر پڑھتا رہتا ہوں اور اس زندگی کے مطلب پڑھتا ہوں، اور مجھ کو اس کے پڑھنے میں اور کہنے میں کوئی کسی کے لان سان کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ اگر ایک مدرسہ دارالحدیث بند ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا دارالرحمانیہ قائم کر دیا علامہ عبدالحمید رحمانی کے ہاتھ سے۔
تو یہ شعر پڑھتا ہوں جب آفتاب تازہ پردہ بطن دہلی سے ہوا آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب ہے. یہاں کے اختتام میں یہاں کے جو سالانہ بچوں کا پروگرام ناجد طلبہ کا تھا، اس کے آخری پروگرام میں شامل ہونے کی دعوت ہم کو پرسوں شام کو گھر پر ملی. ان کے ذریعے حافظ عبدالعظیم میرے بھتیجے ہیں جو لکھنؤ میں پڑھاتے ہیں اسی ادارے میں. انہوں نے کہا، میں نے معذرت پیش کیا کہ بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، جاڑے کا موضوع، لیکن ان لوگوں کا اصرار بڑھتا گیا. اب مجھے سرنڈر کرنا پڑا. میں تیار ہو گیا، آیا ہوں یہاں خوشی محسوس کرتا ہوں. آپ بیٹیوں کو دیکھ کر کے، طلبہ عزیز کو، یہاں کے پورے اسٹاف کو دیکھ کر کے دل میرا باغ میں اپنا بڑھاپا بھول گیا، سردی بھول گیا. میری سردی ختم ہے، میرے بڑھاپا کی کمزوری اور احساس کمزوری ختم ہے. اگر نہ آتا تو افسوس ہوتا. تو ہاں، تو شعر پورا پڑھ لیجیے. آفتاب تازہ پردہ بطن دہلی سے ہوا آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم. اگر ایک بند ہو گیا تو دوسرا دارالرحمانیہ بھی علامہ عبدالحمید کی ذات سے قائم ہے، بلکہ اس کی حیثیت میں کہنے میں گستاخی شاید کو لوگ کہیں اس سے بڑھ کر ہے. یہ اس سے وسیع الذیل اور کثیر منافع ہے. اس کے کاروبار، اس کے دائرۂ کار بہت زیادہ ہیں. وہ تو صرف تعلیم تک، لڑکوں کی تعلیم تک، لیکن اس کا کاروبار بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ عبدالحمید رحمانی کو اور ان کے دوستوں کو، ان کے معاونین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر کے اور ان کے اولاد کو دنیا کی اور آخرت کی خوشحالی عطا فرمائے. آمین. مولانا عبدالحمید مجھ سے عمر میں چھوٹے تھے. میری پیدائش 1932 کی ہے اور مولانا کے ساتھ 1938 یا 40 کی ہے. بہرحال جہاں سے لوگ مجھ سے منتقل زمانے میں پوچھتے تھے کہ تم کہاں کے رحمانی ہو، مجھے پوچھتے، تو میں ان سے دلچسپی میں کہہ دیتا تھا جہاں سے عبدالحمید رحمانی ہے وہیں سے ایک گنہگار بھی رحمانی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مولانا کو توفیق دیا. جو پودا لگایا تھا آج اس کی حیثیت اصلحہ ثابت و فروحہ فی السماء برگبار رہا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. اور جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کی ترقی میں، اس کے عمل میں، اس کی ترقی میں لگے ہوئے کام میں کسی حیثیت سے بھی، بحیثیت معلم کے، بحیثیت متعلم کے، بحیثیت معاون مددگار، سب کو اللہ تعالیٰ نیک عمل اور بدلہ عطا فرمائے. آمین. بیٹیوں، مجھے کوئی زیادہ کہنا نہیں ہے، میں خطابت کا حافظ نہیں ہوں. تھوڑی بہت پڑھانے کی میری مدت ہے. میری سند فراغت 1954 کی ہے، عربی لحاظ سے 1373 کی ہے. 1373 کا مطلب مجھے فراغت کو 73 سال ہو گئے حساب کر. اور ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے ہمارے امت کی مابان 60 اللہ 70. میری امت کی عمر عموماً 60 اور 70 کے درمیان ہوئی. اللہ کے رسول کو 63 سال کی تھی. ابوبکر صدیق عمر 63 سال کی تھی. عمر فاروق کی بھی 63 سال تھی. حضرت علی کی بھی 63 سال تھی. حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی عمر زیادہ تھی، 80 کے نیچے ہوئی. تو عام طور پر اس امت کی عمر 60 سے کم لوگ ہوں گے. یہ گناہ گار جو ہے، یہ محض یہ بے قیمت غلط پیریڈ میں چل رہا ہے. میری عمر اس وقت 52 پہ ختم ہو رہی ہے. اب کتنا باقی ہے؟ 1 سال باقی ہے، 2 سال باقی، 1 گھنٹہ باقی، کو کہا نہیں جاتا. بہرحال مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے اس ادارے میں آ گیا. اگر نہ آتا تو مجھے افسوس. آج کا ترجمہ سن لیجیے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو شخص نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، مذکر ہو مؤنث ہو، وہ مومن جبکہ وہ مومن ہو. شرط یہ ہے نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ مومن ہو. اگر کافر نیک عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں چکا کر ختم کر دیا جائے، اور آخرت کا بدلہ مومن کے لیے ہو.
اس کی چھوٹی سی چھوٹی سی نیکی بھی ظاہر نہیں ہوگی. من عمل صالحا من ذکر و انثى ومؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے. دنیا کی زندگی ایسی اطمینان سکون کی زندگی ہوئی. اگرچہ روزی روٹی صرف صبح شام کی ہو لیکن ایمان کی حالت میں جو مومن رہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کا سکون عطا کرتا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا. اور ہم ان کو قیامت کے بدلہ دیں گے اچھا سلوبہ جنت کی شکل میں. آخرت کا بدلہ صرف نیکوکاروں کے لیے. آخرت کا اللہ کا بدلہ جنت صرف نیکوکاروں کے لیے ہے. البتہ جو لوگ نان مسلم ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ویلفیئر سوسائٹیز کام کرتے ہیں اور نیکی کا دان تم کرتے ہیں ان کا بدلہ اسی دنیا میں چکا دیا تھا اور آخرت کا بدلہ جنت سے ممکن ہے. مجھے خوشی ہے کہ آپ مومنات آپ بچیاں آپ میری بہنیں یہاں دین سیکھ رہی ہیں سکھا رہے ہیں علم کا سیکھنے میں سکھانے میں لگی ہوئی ہیں. یہ اشرف علم سے مراد علم دین ہے. جس علم کی فضیلت حدیث میں قرآن میں آئی اس دین سے مراد اس علم سے مراد علم دین ہے. دنیا کے اور علوم ان کے حصہ ایک پیشہ کی ہے ایک ہنر کی ہے. روزی روٹی کمانے کے لیے آدمی سائنس پڑھتا ہے اور کیا پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے. اس کے ایک ہنر کی ہے پیشہ کی ہے روزی کمانے کی. ٹھیک ہے وہ بھی حلال ہے کوئی غلط نہیں ہے لیکن اصل فضیلت جس علم کی ہے وہ علم فضیلت علم دین ہے قرآن کا علم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا علی اثنین رجل آتاه اللہ مالا فسلطه على حلقته في الحق ورجل آتاه الله الحکمة فهو يقضي بها ويعلمها اور كما قال. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر آدمی لالچ کرے جس کے لیے لال ٹپکائے زبان سے جس کے لیے تمنا کرے جس کے لیے کوشش کرے. ہاں دو چیزیں ایسی ہیں. ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس کو دل بھی دیا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے دونوں دائیں بائیں آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کرتا. تو ایسے مالدار ہونے کی تمنا کرنا جائز ہے. اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے علم دیا قرآن کا علم حدیث کا علم دین کا علم دیا اب کوئی تمنا کرے اللہ مجھے ایسا کر دے تو جائز ہے میرے بیٹے کو ایسا کر دے جائز ہے. تو ایسے علم کی آپ طلب میں لگے ہوئی ہیں. مجھے خوشی ہے دین کا سیکھنا سکھانا ہر مسلمان مرد عورت کا فرض ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے سمجھنے سمجھانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی بالکل کھلے ہوئے رہتے. جیسے لا يسجد الظلمات والنور ولا الذل ولا الحرور ولا الحياة ولا الموت. اللہ نے فرمایا 22ویں پارے سورہ فاطر میں لا يستوي الأعمى والبصير. آنکھ والا بے آنکھ والا برابر نہیں ہوتا. علم روشنی تاریکی برابر نہیں ہے. ابھی بجلی آف ہو جائے چل جائے ہاتھ سلجھائی نہیں دے گا. روشنی تاریکی برابر روشنی تاریکی برابر نہیں. گرمی اور سردی برابر نہیں. زندے اور مردے برابر نہیں. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم والے بے علم والے برابر نہیں ہوتے. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ. جنت والے جنت والے بات یہ اوپن چیز ہے اس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے. تو خوشی کے بات ہے کیا حضرات دین کے کام میں لگی ہوئی ہے. مجھے خوشی ہے اور دین کا سیکھنا سکھانا یہ اشرف المشاغل ہے. دنیا کے اور بھی مشاغل ہیں لیکن سب سے افضل دین بھی بن رہی ہے دنیا بھی بن رہا ہے. دنیا بن رہی ہے آخرت بھی بن رہی ہے. یہ علم بہت اچھا. اس کا نتیجہ کیا ہے دنیا میں تو خوشحالی اور سکون نصیب ہوگا. اور قیامت کے دن ہم اس کو اچھا فیصلہ جنت کی صورت میں. جنت صرف مومنوں کے لیے ہے مومنات کے لیے ہے اور کسی اور. ایمان کے نتیجے میں جنت ملے گی. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. ایمان اور کفر برابر نہیں.
لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے، کفر کا نتیجہ جہنم ہے، ایمان کا نتیجہ جنت۔ کفر کا نتیجہ جہنم ہے۔ ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا، جب اس کا سر کاٹ کر کے حضور کی خدمت میں لایا گیا، آپ نے کہا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ بدر کے لڑائی میں ابو جہل جنت میں کفر کو جو پہنچ چکا ہے، اور اسی کے بیٹے اکرمہ ہیں، وہ بھی رسول کے دشمن تھے، لیکن سن 8 میں وہ اسلام کا ہوا، اور اس کے بعد 4-5 سال زندہ رہے۔ یرموک کی لڑائی میں شہید، وہ جنت کا ہے۔ باپ جہنم میں ہے، بیٹا جنت میں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ فرعون کی بیوی ہیں، بیوی سے بڑھ کر، شوہر سے بڑھ کر، ان دونوں کے تعلق سے بڑھ کر کوئی دنیا میں تعلق نہیں، لیکن ایمان کے نتیجے میں یہ آسیہ جنت میں پہنچ چکی، اور فرعون جہنم میں پہنچ چکا، اس میں کوئی دو رہا نہیں۔ لوط علیہ السلام نبی ہے، جنت میں نبی کو جنت میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ان کی بیوی کوئی سے جہنم میں۔ تو سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر اللہ کا یہ ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان اسلام کی دولت کو ساتھ، دنیا کی ساری دولت ایک طرف اور ایمان اسلام ایک طرف، بلال حبشی جنت میں پہنچ چکا، اور ان کا آقا امیہ بن خلف جہنم میں پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ 4 پرش نبی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے باپ یعقوب علیہ السلام، ان کے باپ اسحاق علیہ السلام، ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام، یہ 4 پرش نبی ہیں، اور 4 پرش جنت، جس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن یہ 4 کا پرکھا آزر، جس کا نام قرآن میں 7ویں پارے میں آ رہا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَقَدْ إِبْرَاهِيمُ وَأَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَىٰ وَجْهِ آزَرَ كَبَرَةٌ وَكَسَرَةٌ۔ قیامت کے دن ابراہیم کی ملاقات ان کے باپ آزر سے ہوگی۔ لَقَدْ إِبْرَاهِيمُ وَأَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَىٰ وَجْهِ آزَرَ كَبَرَةٌ وَكَسَرَةٌ۔ قیامت کے دن ابراہیم کی ملاقات ان کے باپ آزر سے ہوگی، اور آزر کے چہرے پر سیاہی اور لعنت برستی۔ باپ کی یہ ضرورت دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہیں گے، یا ابت علم اقل لک لا تحسنی، اے میرے باپ محترم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ لیکن تم میری نافرمانی پر تلے ہوئے تھے، تجھے نے مجھے آگے ڈلوا، تجھے نے مجھ سے اپنے بات سے شکایت کیا، اور تم نے یہ کیا وہ کیا۔ ان کا باپ کہے گا، عمل یوم فلا عصیک عصا یاسیک، خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، جانے دو، آج تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، آج جہاں کہو جھکنے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ٹھہرو، میرے پاس سرخ کا ایک پتا ہے، شاید تمہارا کام اس سے چل جائے۔ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں گے ابراہیم علیہ السلام، یا ابت علم اقل لک لا تحسنی وأيخذني عبادت من ابی العباد۔ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا، ابراہیم دعا کریں گے، اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو مجھے رسوا و ذلیل نہیں کرے گا، لیکن میرا باپ جہنم میں جا رہا، ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکا ہے، میری رسوائی ہے، میرے ساتھ کوئی جنت ہے، لیکن میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا جواب دے ان کو تو پتہ ناکارہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا گیا، ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کافروں کے لیے حرام کر دیا، جنت میں کوئی کافر نہیں جا سکتا۔ وَعِزَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کے بارے میں قرآن میں بھرا پڑا ہوا ہے، یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَعِزَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ، قرآن اسی عبارت سے بھرا پڑا، جنت میں کوئی کافر نہیں جا سکتا۔ اور اے ابراہیم، میں نے جنت کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ شعراء 19 پارے 18واں 19واں پارے میں موجود ہے. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللہ سے فرمایا کہ محمد اور اس کے بعد اس لیے اپنے باپ کے بارے سے اور اس کے بعد آزر کی شکل بجو ایک گندا جانور ہوتا. زبو عربی میں ذات بے عین ہوتا. زبو بجو جیسے ہمارے یہاں کتا گندا جانور ہے, سور گندا جانور ہے, ایسے ہی بجو گندا جانور ہے. آزر کو بجو کی شکل میں بدل دیا جائے گا اور ابراہیم کے سامنے پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ابراہیم سے فرمائے انظر ما تحت رجلک انظر ما تحت رجلک. تو دیکھ سر آگے کیا پڑھا, پھر سے پڑھنا. کفر کا نتیجہ جاننا. سب سے بڑا دولت, سب سے بڑی دولت ایمان ہے اور سب سے بڑا خسارہ کفر ہے. یہی بات اللہ نے سورہ عصر میں فرمایا عصر ان الانسان لفی خسر. سارے کے سارے انسان گھاٹے میں, چاہے پرانے زمانے کے ہو چاہے موجودہ زمانے چاہے آئندہ زمانے, سارے کے سارے لوگ گھاٹے الا الذین آمنوا, جو لوگ دین کے کام میں لگے ہیں, ایمان کے کام میں لگے ہیں, اسلام کے کام میں لگے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ان کی مدد و خبر دے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں محنت کر رہے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ دکھا ہے, ہم ان کو منزل تک پہنچا ہے. منزل تک پہنچا مطلوب ہے, راستہ دکھانا بھی ہدایت ہے اور منزل تک پہنچا دے. ہم اپنے لیے منزل تک پہنچا رہے ہیں. میری بیٹیوں آپ پڑھ رہی ہیں, سیکھ رہی ہیں, آگے شادی بیاہ کے نوبت آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ وہ زندگی بھی خوشگوار کرے, اعلیٰ اولاد ان کی تربیت کی. پڑھی ہوئی لکھی پڑھی ہوئی ماں, پڑھی ہوئی بہن اپنے بچے کو جو تربیت دے گی, ماں کی تربیت پہلے مدرسہ ہے, ماں کے گود پہلا مدرسہ ہے. اس لیے یہ ایک لڑکی جو پڑھی لکھی ہوئی اپنے بچوں کو پڑھی اسلامی طریقے پڑھے اور جنت کا راستہ ہے. جنت پیدا ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں پہنچائے گا. جنت ایک مسئلہ ہے کہ جنت پیدا ہوگی. اور جو دہیے قسم کے لوگ ہیں, نام نہاد مسلمان قسم, جنت کو بھی ایک خواب سمجھتا ہے, ایک سپنا سمجھتا ہے. حالانکہ جنت موجود پیدا ہو چکی ہے, جنت موجود ہے. جنت کو اللہ کے رسول نے معراج کی رات میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, جاگتی حالت میں, بیداری کی حالت میں. جنت کا معائنہ کیا, جہنم کا معائنہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا, اس میں زیادہ تعداد فقر اور مساکین کی ہے, اس میں زیادہ تعداد فقر اور مساکین کی ہے. اور میں نے جہنم کو دیکھا, اس میں زیادہ عورتوں کی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا. مائکوا کا زمانہ تو تھا, لیکن خطبہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا, بلال میری آواز شاید عورتوں تک نہیں پہنچ رہی ہے, چلو ان کو الگ سے بات سنا دیں. چنانچہ بلال اور اللہ کے رسول عورتوں کے مجمع میں گئے اور عورتوں کو الگ سے کچھ نصیحت کیا. کیا نصیحت کیا, چند جملے میں اس نصیحت کے آپ کو سنا دیتا ہوں. عورتوں کے مجمع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا, معاشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قال أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشي وليس الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأت منك خير قط. اللہ کے رسول عورتوں کے مجمع میں گئے اور فرمایا, اے عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کرو, اے عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کرو, میں نے تمہاری زیادہ تعداد جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. قلنا بما یا رسول اللہ, عورتوں کا حضور عورتیں زیادہ تعداد میں جہنم میں کیوں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا بکفرہن, اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی.
اور سب کا اکفرن باللہ، ابھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا انکار تو نہیں کرتے ہیں، اکفرن باللہ، کیا عورتیں اللہ کا انکار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بڑا کفر نہیں کرتے ہیں، چھوٹا کفر کرتے ہیں، چھوٹے کفر کا نتیجہ بھی جہنم میں تھوڑے دن کے لیے ہو، لیکن ان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ یکفرن الاحسان، یکفرن العصیر و یکفرن الاحسان۔ عورتوں کا چھوٹا کفر یہ ہے کہ شوہر کا نافرمانی کرتی ہے اور احسان کی ناشکری کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے نفسیات، ان کے سائیکالوجی، ان کے حالات نفسیات سے واقف خوب ہوتے۔ آپ فرمایا عورتوں کے شوہر کے نافرمانی یہ بھی چھوٹا، یہ بھی کفر ہے، وہ چھوٹا سا، اس کے نتیجے میں اگر وہ معاف نہیں کرے گا اور صبح سپاٹا رہے گا تو کچھ دن جہنم میں جانا پڑے۔ اور احسان فراموشی کا حال یہ ہے، کچھ طبعی طور پر فطری طور پر کمزوری ہے کچھ عورتوں کے اندر، فطری طور پر، سائیکولوجیکل طور پر۔ لو احسنت الیہن الدہر، آپ نے فرمایا ان کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ ایک عرصے دراز تک احسان کرو، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا لباس، اچھی حسیب، ثم رأت منک شیئا، پھر تمہاری طرف سے کوئی چیز نکرا ہو، یعنی تھوڑی کمی دے جائیں گے، تھوڑی تکلیف دے جائیں گے، 25 برس 30 برس کے احسان ایک جملے میں دھو دیں گے، 25 برس کی مہربانی، 30 برس کے مہربانی ایک جملے میں دھو دیں گے۔ قالت ما رأیت منک خیرا قط، یہ کہتی ہیں شوہر سے کہ تم سے جب سے تمہارے گھر آئی ہوں تب سے روز پیتا روز نہیں، اس کے گھر میں کوئی بھلائی نہیں دیکھا۔ 25 برس 30 برس 35 برس 40 برس کا احسان 2 منٹ میں دھو دیتے، یہ کچھ فطری کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حدیث کے الفاظ میں نے اس کو کہا دیا، اور کوئی مجھے الزام لگانا نہیں ہے۔ آج بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، بیٹیوں کی پرورش بہت نیکی کا کام ہے۔ بیٹیوں کی پرورش سے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ بیٹیوں کی پرورش پر اللہ کے رسول نے ماں باپ کو جنت کو خوشخبری، ایسی کوئی خوشخبری بیٹوں کے پرورش سے مجھے یاد نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی کچھ مانگنے کے لیے، کچھ چاہتی تھی، تو اس کے ساتھ چھوٹی بچیاں تھیں، چھوٹی بچیاں تھیں۔ میرے گھر میں کچھ تھا، میں دے دی، ایک کھجور تھا، ایک عدد کھجور تھا، ایک اس عورت کو دے دیا۔ وہ ممتا کی ماری، محبت کی ماری کھجور کو 2 ٹکڑا کیا اور آدھا اس بچی کو دے دیا، آدھا اپنا خود میں چلی گئی۔ اللہ کا رسول شام کو آئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتلى بهؤلاء البنات شيئا بنى سترة من الله۔ آپ نے فرمایا جو شخص ان بیٹیوں کی وجہ سے امتحان میں ڈال دیا گیا، قیامت کے لیے بیٹیاں ماں باپ جہنم میں جانے سے پردہ پڑ جائے گی، ماں باپ کو یہ بیٹیاں جہنم میں نہیں جانے دے۔ من ابتلى من هذه البنات بشيء، من ابتلى بهذه البنات بشيء كن سترا من النار، جو شخص ان بیٹیوں کو جیسے امتحان میں ڈال دیا گیا، قیامت کے لیے بیٹیاں ماں باپ کے لیے جہنم میں جانے سے باہر بن جائے۔ میں جب حدیث کو پڑھتا ہوں تو میری آنکھ نمناک ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ان الجنة تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ ان الجنة تحت اقدام الامہات، اللہ نے ماں کا درجہ آسمان کے برابر پہنچا، اللہ نے ماں کا درجہ آسمان پہنچا۔ ان الجنة تحت اقدام الامہات،
جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے میں آج سے 90-92 برس کا ہو چکا ہے. میں خود دوسرے کے سہارا کا محتاج ہوں. مگر میری ماں میرے بچپن میں چلی گئی. میری عمر 7-8 سال کی رہ گئی. اللہ کا فضل. لیکن اس بڑھاپے میں سوچتا ہوں اگر میری ماں ہوتی تو ان کا پڑھتا ہوتا میں خود خدمت کم ہوتا. لیکن میری اور جب میں سوچتا ہوں کہ میں آنکھیں اشکبار ہو جاؤں. ماں کا بدلا جا. ایک آدمی آیا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے سوال کیا, من ابرو قال امک قال من ابرو قال امک قال من ابرو قال امک قال من ربک و اباک. اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ احسان کروں گا؟ اپنے ماں کے ساتھ. کس کے ساتھ اچھا سلوک کا؟ ماں کے ساتھ. کس کے ساتھ اچھا سلوک کا؟ اپنے ماں کے ساتھ. کہا کس کے ساتھ سلوک؟ باپ. اسے معلوم 12 آنا 16 آنا 12 آنا آقا. لیکن بدقسمتی یہ ہے جس کی وجہ سے ماں باپ کو جنت میں رہی, آج اس کی پیدائش کے لوگ پرانے جاہلیت میں برا سمجھتے تھے, آج جدید ماڈرن جاہلیت میں بھی ان کو برا سمجھتے ہیں. پرانے جاہلیت کا ذکر قرآن موجود ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِأَحَدٍ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اس بارے میں رکھا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. بچے پیدا ہوتی تھی زندہ دفن کر دیتے تھے. بچے پیدا ہوتی تھی زندہ دفن کر دیتے تھے. جس کو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اس بچے سے قیامت کے دن سوال کیا ہے تو نے کیا جرم کیا تھا باپ کے ساتھ کہ تم کو باپ نے زندہ دفن کر دیا. لیکن پرانے جاہل, آج ماڈرن جاہلیت میں بھی وہی سلوک ہو رہا. اس کی 2 منٹ میں تشریح کر دوں. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماں کے پیٹ میں نطفہ منی قطرہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ وہاں ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے. پانی کا ناپاک قطرہ ہے, قطرہ وہاں پر ایک فرشتہ موجود ہے. فرشتہ کہا رہا یا رب نطفۃ یا رب نطفۃ. یہ پانی کا ناپاک قطرہ ہے, یہ کیا بنے گا؟ 10 دن 20 دن 30 دن 40 دن تک وہ پانی قطرہ جو کرتا ہوگا. 40 دن کے بعد وہ جمع ہوا خون ہو جاتا. فرشتہ کہتا یا رب اللہ قسم یا رب اللہ قسم. اللہ پانی کا جمع خون کا جمع ہوا خون ہے, کیا بنے گا؟ یا رب اللہ قسم یا رب اللہ قسم. 10 دن 20 دن 30 دن 40 دن 80 دن ہو. اب وہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہو جاتا ہے. گوشت کا وہ چھوٹا ٹکڑا ہو جاتا ہے. مزغسن یا رب مزغسن یا رب مزغسن. 10 دن 20 دن 40 دن تک 40 یا 120 4 مہینہ ہو گیا. جب 4 مہینہ وہ مدت بیت گیا, اللہ کا حکم فرشتے کو ہوتا ہے منظور 4 چیز لکھ. ذکر ام انثی شقی ام سعید ما الرزق وما الاجل. یہ نطفہ جو ہے یہ لڑکا بنے گا کہ لڑکی بنے گا؟ کیا عمل کا مرض جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ اس کا عمل کیا ہے اور اس کی عمر کیا ہے اور اس کی کتنے روزی ملے گا؟ 1 کروڑ پتی ملے گا کہ محتاج رہے گا؟ مرض کو مولا جو. تو پرانے زمانے میں بچی کو زندہ دفن کرتا. آج کل موجودہ جہان میں ایک مشین ہے, میں نے اخباروں میں پڑھا دیکھا ہے, سونوگرافی مشین ہے. جب 40 بار جب اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ یہ بچی پیدا ہوگی, سونوگرافی مشین سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ لڑکی ہے. پیدا ہونے والی جو 4 مہینے کے بعد 6 مہینے بعد پیدا ہوگی یہ بچی ہے. ایک ایسی دوا کھلا دیتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوگی, دماغ تلاش کرنا پڑے گا, 10 لاکھ 20 لاکھ تلاش کرنا پڑے گا, اس لیے ایبورشن کرا دیتے ہیں. ایبورشن کا مطلب حمل ساکت کرا دیتے, کٹ کر کے جسم نکل رہا پچھاک ہو. یہ پرانی جاہلیت نئی جاہلیت میں آ گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دنیا میں آتی ہیں. کوئی چاہتا جلدی, بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں گھر میں, لیکن جو بچہ پیدا ہوا ہوتے ہیں اپنے اخلاق سے اطوار سے اپنی فرما برداری سے ماں باپ کو موہ لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے خوشخبری دیا جو شخص 2 بچیوں کی پرورش کرے گا یہاں تک کہ بڑی ہو گئی
اور شادی بیاہ ان کا کر دیا، وہ میرے ساتھ جنت میں۔ جو 2 بچے کا پڑے گا، ایک بچوں کے بارے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اللہ معاف کر، لڑکیوں کے فضائل لیکن کہا مجھے میرے روزی جو میں احساس کرتا ہوں، میری روزی جو پہلے بنسبت کو جو اضافہ ہے، میں نے کچھ دن لڑکیوں کو پڑھایا 10-20 برس تک، 10-20 برس لڑکیوں کو پڑھایا، آپ پھر لڑکوں کو پڑھا مت بولیے۔ مجھے میری غریبی اللہ نے دور کر دیا، بچوں کی خدمت میں بچوں کو سارے اللہ نے میری غریبی دور کر دیا، اس لیے بیٹیوں کو منحوس نہ کرو، بیٹیاں ہی ماں بنتی ہیں اور انہیں کے نیچے جنت ہے، ان سے جنت ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک عمل کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، بہت نیکی کام ہے، قرآن پڑھنا بسندے کام ہے، لیکن اس کو پڑھ کر کے بلا دینا بہت عبال جان ہے۔ ایک حدیث میں پڑھ کے بات ختم کر، حدیث لمبی ہے اور مسلم شریف کی کتاب الطہارت میں آئی ہے، مسلم شریف کی کتاب الطہارت میں آئی۔ میں دلچسپی کے طور پر حدیث کا ترجمہ انگریزی بھی کر دوں گا، انگریزی تعداد میں تھوڑا بہت جانتا ہوں، محمد شد بتا ہے، آپ کو دلچسپی کے لیے انگریزی ترجمہ کر دوں گا۔ مسلم شریف کتاب الطہارت میں آتی حدیث آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پیورٹی از ہاف آف ایرتھ، صفائی ستھرائی طہارت نصف ایمان ہے۔ لا آدمی کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل میں جو شرک بدعت کی گندگی صاف ہو، اور وضو کر لیا، غسل کرنا ظاہر صفائی۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی طہارت آدھا ایمان ہے۔ پیورٹی از ہاف آف ایرتھ، طہارت پاکیزگی وضو غسل نصف میں، زیادہ مجھے کرنے کا موقع ہے۔ الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ جب کہو بندہ یا بندی جب کہتی ہے الحمدللہ، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ fill the scales، قیامت کے دن نیکی بدی جب سوگی جائے گی، کانٹا مندہ کھڑا کیا جائے گا، ترازو کے 2 پلڑے میں، حدیث میں صراحت ہے، ایک پلڑے میں نیکی رکھی جائے گی، ایک پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے۔ ترازو کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں ساری زمین سما سکتی، سارا آسمان سما سکتا، لیکن الحمدللہ جس پلڑے میں، جس ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا، نیکی کا بدلہ، نیکی کا وزنی ہونا، اس میں کوئی زورا نہیں ہے۔ بعد میں بات کریں گے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کیا علمنی شیئا اذکرک واذکرک بہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کیا رب علمنی شیئا اذکرک واذکرک بہ، اللہ مجھے کوئی نسخہ بتا جس کو میں پڑھتا رہوں اور سے دعا کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ، بس۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا تھوڑا معلوم ہوا کہ صرف لا الہ الا اللہ بہت کم ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اللہ موسیٰ نے کہا یا رب کل عبادک یقولون ھذا، یا رب کل عبادک یقولون ھذا، اللہ اتنا کرنا تو رہو سب کہتے ہیں، ہم کوئی اسپیشل نسخہ چاہتے ہیں۔ اللہ کو جلال آیا اور اللہ نے موسیٰ کو پھٹکارا، اے موسیٰ سے اس کا سوال سمجھتے، اگر 700 زمین اور 700 آسمان میرے سوا ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے جائیں اور لا الہ ایک بہی اللہ مالت بہن لا الہ لا الہ، اس کو ہلکا کر دو، مالت بہن لا الہ۔ تو یہ سب ایمانیات سے تعلق ہونے والی بات ہے۔ تو جس پلڑے میں الحمدللہ میزان عمل کو نیکی کی بات ہے، وہ سبحان اللہ والحمدللہ، اور جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ دونوں کہتا ہے، سبحان اللہ بھی کہا اور سبحان اللہ الحمد، جب دونوں کلمہ کہا اسے سبحان اللہ الحمد تملأ ما بین السماء والارض، سبحان اللہ fill that is between heaven and earth، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے زمین آسمان کے جو درمیان کا فاصلہ ہے 500 برس تک کا فاصلہ ہے۔
تو اتنے کلمہ کہنے زمین اور آسمان کے درمیان کو 500 ان سے بھر جائے گا. سبحان اللہ الحمدللہ السلام دو ما بین السماء والارض والصلاۃ نور والصلاۃ نور. prayer is light. نماز روشنی ہے. نماز کیا ہے؟ نمازی کے چہرے پر روشنی ہے, نمازی کے کمر پر روشنی ہے. قیامت کے دن نماز کا دن ساجیوں دے گا اس دن انتظار ہر پل سرات پر روشنی ہے. نماز روشنی ہے. ایک نمازی کو ایک بے نمازی کھڑا کر ایک ایمان والا نہیں پڑ جائے گا. 1000 خوشحالی کے باوجود نمازی کے چہرہ چمکے گا, یہ معلوم ہوگا مومن. والصلاۃ نور, prayer is light. والصدقۃ برہان, والصدقۃ برہان, charity is proof. صدقہ و خیرات آدمی کے مومن ہونے کی دلیل ہے. 40,000 روپیہ ہے 1,000 نکال دے اللہ کے لیے. 80,000 روپیہ ہے 2,000 نکال دیا. 1 لاکھ ہے 2,500 نکال دیا. یہ اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے. چیریٹی از پروف. اس کے دل میں ایمان ہے اور زکوٰۃ نکالتا ہے, یہ زکوٰۃ اس کے صدقہ و خیرات کا اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے. چیریٹی از پروف. اچھا چیریٹی از پروف. وہ قرآن حجت لک علیک. And the Quran is argument for you or against you. اور قرآن پڑھنے والے کے لیے مدد میں ہے. قرآن حجت لک, قرآن تمہارے لیے حجت ہے, تم کو جنت میں پہنچائے گا. قرآن اللہ سے لڑائی کرے گا. اللہ دن کو پڑھتا تھا, رات کو پڑھتا تھا, دن کو رات کو پڑھتا, دن پر عمل کرتا تھا. ایسے لوگ گزرے جو رات قرآن پڑھتے. اب کیا کم بعد میں پڑھتے جائے موقع میں. عبداللہ بن عمر بن عاص جو فاتح میں سے ان کا لڑکا عبداللہ باپ سیاسی ہیں. صحابہ میں 4 آدمی سیاسی تھے. عمر بن عاص, معاویہ, مغیرہ بن شعبہ اور ایک یزید کوئی ہیں. تو عمر بن عاص فاتح میں سیاسی تھے. ان کے لڑکے عبداللہ, ان کے لڑکے عبداللہ ہیں. یہ ملا جی تھے, مسجد کی چٹائی تھا, ہر دم نماز, ہر دم روزہ, ہر دم تہجد, ہر دم. عبداللہ اپنا کتاب بیان کرتے ہیں. بخاری شریف کتاب فضائل قرآن میں حدیث ہے. کتاب فضائل قرآن میں حدیث موجود ہے. عبداللہ بیان کرتے ہیں عمر بن عاص کے لڑکے جو فاتح میں سے ان کے لڑکے عبداللہ, وہ کہتے ہیں میرے باپ نے میری شادی کر دی. دلچسپی ہے, میرے باپ نے میری شادی کر دی اور دلہن گھر میں آ گئی. کچھ دن بیت گیا, 10 دن 20 دن, جو 2 ہفتہ 3 ہفتہ. عمر بن عاص نے اپنے بہو سے حال پوچھ لیا کہ بیٹی میرے گھر میں آئی ہو, کوئی تکلیف تو کہو. عمر بن عاص سسر جو تھے انہوں نے بہو کا حال پوچھ لیا. کہا بیٹی گھر میں نہیں آئی ہو, کوئی تکلیف تو کہو, دور کرو. کہا ابا کل ٹھیک ہے, ابا کل ٹھیک ہے, لیکن آپ بیٹے عبداللہ کا حال یہ ہے کہ جب سے میں آپ کے گھر میں آئی ہوں لم یفتش لنا کنفا ولم, میرے بغل میں ہاتھ نہیں ڈالا ہے, میرا گھونگھٹ نہیں کھولا ہے, میرا گھونگھٹ گھڑنے نہیں کھولا ہے. یہ دنیا گوری ہے کہ سالی ہے, خیریت سے ہے کہ نا خیریت سے ہے. رات بھر نماز پڑھتے ہیں, دن بھر روزہ رکھتے ہیں, رات بھر قرآن پڑھتے ہیں, دن بھر روزہ رکھتے ہیں. عمر بن عاص نے کہا یہ ملا تھا, میرے سمجھانے سے نہیں مانے گا. جا کے اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ میں تم نے شادی کر دیا ہے دلہا کی. عبداللہ بن معراج اپنے باپ سے 13 سال چھوٹے تھے. عبداللہ جو صحابی ہے اپنے باپ سے 13 سال چھوٹے تھے. بس کی 5 رات بہرحال جا کے رسول اللہ سے کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ کو سمجھا دیجیے, دلہن آئے ہوئے 2-3 ہفتہ ہوگا, گھر میں جاتا ہی نہیں ہے. لم یطع لنا فراشا ولم یستفسح لنا, میرے بچھونے پر نہیں آیا, میرا گھونگھٹ نہیں کھولا ہے. جا کے رسول سے کہا کہ آپ نے بھائی عبداللہ کو بھیجو. عبداللہ گئے, آپ نے سنا, آپ نے فرمایا تمہاری شادی ہوگا. کہا میں نے سنا ہے کہ رات بھر نماز پڑھتے ہو, رات بھر قرآن پڑھتے ہو, دن بھر روزہ رکھتے ہو. کہا کیسے قرآن پڑھتے ہو؟ کہا ایک رات میں قرآن ختم کر دیتا ہوں. قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ کہا روزہ نماز روزہ رکھنا نفلی روزہ رکھتے تھے.
فرض نماز سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر یہی تمہارا عمل رہا تو تمہاری آنکھ گھس جائے گا، دودھے ہو جائے گا، خود خوش ہو جائے گا۔ تمہارے باہر آئے ہوئے ہیں، تم سے سوال کیا عبداللہ کہاں ہے؟ عبداللہ نام تمہارے اوپر تمہارے ہاتھ تمہارے جسم کا حق ہے، اس کو تکلیف مت دو، دبلا مت کر دو، تمہاری آنکھ کچا پڑ جائے، گلا بیٹھ جائے گا۔ تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے مہمانوں کا حق، سب کا حق ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا بعد میں کئی مت اگر تم کو بہت شک ہے تو داؤد کا روزہ رکھو۔ داؤد السلام سال میں پورا سال روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن ناگا، ایک دن روزہ ایک دن ناگا، پورے سال اللہ پھر روزہ اللہ کا۔ لیکن میدان جنگ میں جب بھی ان سے مقابلہ ہوتا تھا پیر نہیں جاتے تھے، پیچھے نہیں۔ اور قرآن حجت تو قرآن پڑھنا بے شک نیکی کام ہے، اس پر عمل کرو، پڑھو اور پڑھاؤ، اللہ کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہتر اس شخص ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ تو قرآن پڑھو گے، عمل کرو گے تو تمہارے حق میں قرآن تمہاری مدد کرے گا، تم کو جہنم سے چھٹکارا دے گا۔ ہم سب کو ہم اپنے لیے کہا، ہم اپنے لیے کہا۔ اور اگر قرآن پڑھ کے بھلا دیا، جو پڑھا لکھا تھا ریاض میں اسے صاحب تو غلط تھا، یہ قرآن غلط تھا۔ وہ قرآن حجت لک ولک، اینڈ دی قرآن از آرگومنٹ فار یو اور اگینسٹ یو، تمہارے حق میں ہے، تمہارے مدد میں ہے۔ اور اگر قرآن پڑھ کے بھلا دیا، عمل نہیں کیا، عالم ہے بے نوازی ہے، قاری ہے، قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، تو یہ تمہارا اللہ تعالیٰ وہ قرآن حجت لک۔ اور آخر میں کل الناس یغدو فبالغ نفسہ فموت، کل الناس یغدو، آخری جملہ ہے وہ کل الناس یغدو، everyone starts his day and is the winner of his soul, either feeling it or bringing about his ruin. ruin مانے ہلاکت، برباد۔ ہر آدمی صبح کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، پاخانہ جاتا ہے، پیشاب ہوتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے مسجد آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد کرتے ہیں، مسجد آتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ اور جو جن کو نماز سے مطلب میں بیڑی پیتے چلکاتے ہیں، پاخانہ پیشاب کرتے ہیں، دنیا کاروبار چلے جاتے ہیں۔ اللہ صبح تو مردم بکاروبار رون، بلا کسان محبت بکوئی یار رون، صبح جو بکاروبار میں جو محبت کے مسئلہ سے ہیں، یار کے گلے میں جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں۔ تو اللہ کا حسن ہر آدمی صبح کرتا ہے اور اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، یا تو نفع کا سودا ہے، نفع کا سودا ہے، صبح اٹھا، مسواک کیا، وضو کیا، نماز وضو کیا، غسل کیا، اب مسجد نماز پڑھا فل فرض، اور اٹھا اب پاخانہ پیشاب فارغ ہو دنیا کے کاروبار میں، کسی بھی کام میں گیا لیکن مسجد میں اپنے گھاٹے کو سودا۔ اس لیے جب ہم کو نفع کا سودا کرنا ہے، اب میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا، وقت میرے خیال میں نہیں ہے، ورنہ میں الٹا سیدھا کچھ اور کہہ دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں نے بنایا، جو کچھ قرآن پڑھتی ہو پڑھاتی ہو، آپ کو بھی عمل کی توفیق دی، یا آپ کے لیے نیکی، آپ کے ماں باپ کو دیے۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کے ماں باپ کو قیامت کے تاج پہنایا جائے گا، اس کی تاج کی روشنی سورج کی روشنی بھی زیادہ ہوگی۔ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، اس میں دنیا کی بھلائی آخر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں نے کمر کی طرف آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا، اور مہمان خصوصی حفظہ اللہ نے اپنے بہت ہی پرمغز اور قیمتی خطاب سے نوازا، جس میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت اور کفر کرنے والوں کے لیے، نیکی نہ کرنے والوں کے لیے جہنم کی بات بتائی گئی ہے۔ اور آپ نے اس سلسلے میں آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھیں، آپ نے مثال دی کہ آسیہ ایمان لا کر کے جنت میں گئیں، جبکہ شوہر فرعون تھا اور وہ جہنمی ہوا۔ ایسے ہی لوط علیہ السلام نبی تھے، آپ جنتی ہوئے اور بیوی نے نافرمانی کر کے جہنم کو گلے لگایا۔ اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں، اور آپ کی فضیلت بیان کی کہ ایک بیٹی کی، ایک ماں کی، ایک بہن کی کیا فضیلت ہوتی ہے، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور کوئی شخص اگر اپنی بیٹیوں کی، 3 بیٹیوں کی پرورش کر دیتا ہے تو اس کے وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ اور پردہ بن جاتی ہیں۔
اسی طریقے سے آپ نے اور بہت ساری قیمتی اور مفید باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان مفید قیمتی کلمات کو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ و بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اسی طریقے سے میں شکر گزار ہوں صدر محترم حفظہ اللہ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور یہاں پر آ کر کے اس مجلس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی، اور تمام معلمین و معلمات اور تمام طالبات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس قیمتی موقع سے فائدہ اٹھا کر کے اپنا وقت جو آپ کی چھٹیوں کا تھا، مصروفیت کا تھا، غالباً آپ یہ وقت سونے میں گزارتی یا آرام میں گزارتی، لیکن آپ نے اپنے اس آرام کو تج کر کے یہاں حاضری دی اور ان قیمتی مفید باتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ بس آپ ان باتوں کو یوں ہی نظر انداز نہ کریں، بلکہ ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائیں، اور آپ مہمان محترم کی زندگی سے عبرت و نصیحت حاصل کریں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری، اور اس بڑھاپے کی عمر میں آپ کے درمیان حاضر ہو کر کے آپ کو دین کی باتیں اور نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک، اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی ایک بات بہت پتے کی گئی اور بہت ہی اہم کہ میں اس عمر کو 90 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں بھی ان کے پاؤں دباتا اور ثواب حاصل کرتا، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا رحم و کرم ہے کہ آپ کے دل میں اب بھی یہ تڑپ موجود ہے کہ ماں کی خدمت کریں۔ یہ آپ کے لیے درس اور عبرت ہے کہ آپ اپنے گھروں پہ جائیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان سے بھلائی حاصل کریں اور اپنی جنت کو حاصل کریں۔ بس انہی مختصر باتوں کے ساتھ میں یہ اپنے بات ختم کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی رحمت سے نوازے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔